بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ میرے لیے جنت کے کچھ پھل لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے پھل لینے چل دیے۔ آگے سے فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد نے ہمیں جنت کے پھل لینے کے لیے بھیجا ہے۔ فرشتوں نے کہا، تم لوٹ جاؤ، کیونکہ جتنے پھل تم نے کھانے تھے کھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ لوگ فرشتوں کے ہمراہ واپس لوٹ آئے اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دیکھا تو ان سے خوف زدہ ہو کر آدم علیہ السلام کے قریب آ گئیں اور ان کے ساتھ چپکنے لگیں۔ آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے راستہ چھوڑ دو۔ آپ فرماتے ہیں، پھر فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، پھر ان کو غسل دیا، ان کو خوشبو لگائی اور ان کو کفن پہنایا، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کے لیے قبر کھود کر آپ علیہ السلام کو اس میں دفن کر دیا۔ پھر فرمایا، اے بنی آدم، مردوں کے متعلق تمہارا یہ طریقہ ہے، لہذا اسی طریقے پر تم عمل کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو کہ شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے جسم میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔